اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسیح الدجال جھوٹا مسیح کے بارے میں پارٹ 1 میں ہم نے جو دجال کی نشانیاں ہیں وہ چاند ایک جو مین ہیں جو زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں ان کا ذکر کیا، جیسے وہ دائنی آنکھ سے اندھا ہوگا اور بائیں آنکھ روشن ہوگی، جیسے ہوا میں وہ جست لگاتا ہوگا، بہت سپیڈ کے ساتھ چلے گا، ایک دن مہینے کا فاصلہ ایک دن میں طے کرے گا، جیسے ہوائی جہاز کی ایجاد ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید کچھ نشانیاں فرمائی گئی ہیں، جو کہ دجال کو اللہ اس قدر طاقت دے گا کہ وہ دوزخ اور جنت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو اب جو یورپی اقوام ہیں، ان کی جو ترقی یا سسٹم ہے ان کا اپنے ملکوں میں، جو آپ دیکھ لیں گے پوری دنیا کیسے وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے اور وہاں گرین کارڈ کے لیے یا کس طرح سے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کو اس نے جنت بنا دی ہے اپنے سٹیزن کے لیے بظاہر جو۔ تو دوسرا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے اور زمین اس کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ اب دیکھ لیں کہ زیر زمین اور جتنے زیر سمندر پہاڑوں میں اور روئے زمین پہ جتنے خزانے ہیں، جتنے نیچرل ریسورسز ہیں، وہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی کے زور پہ اس کی معلومات اور دسترس میں ہیں اور ان کو وہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ کون سے خطے میں کیا چیز ہے، گیس، پٹرول، فیول، سونا، چاندی، کاپر، آئرن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے، اور اس کے بیس پہ فیوچر کی پلاننگز ہو رہی ہیں، اس کے فیوچر کی جنگیں ترتیب ہو رہی ہیں اور فیوچر کے قبضے ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں مڈل ایسٹ میں کیا ہوا، اور ابھی ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے ساتھ جو وہ جھگڑے اب ٹسل چل رہی ہے، وہ ساؤتھ چائنا سی میں کتنا رچ ہے اپنے نیچر ریسورسز میں، اور کس طریقے سے وہ ہم جو مسلمان بیچارے ہیں وہ تو ہمارے موجود بھی ہوتا، ہم اس کو نکالنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی اس میں بھی ان کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں نکال کے دیں، استعمال کرنا بتائیں کہ کیسے بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی یہ اب اس پہ غور و فکر سب کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی آواز اس قدر بلند ہوگی کہ جب وہ بولے گا تو تمام دنیا سنے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ CNN ساری دنیا سنتی نہیں سنتی، BBC ساری دنیا سنتی نہیں سنتی، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جتنا بھی یہ کمیونیکیشن چینلز ہیں سارے، اگر دنیا مسلم کہیں اور ہیں بھی تو سارے ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے انفارمیشن کی، ایون کہ ان کی جو چینل کو چلانے کی طریقہ کار ہے اس کو فالو کر، مطلب اب پوری دنیا کہیں ایک جگہ پہ وہ براڈ کاسٹر بیٹھا ہے، پوری دنیا اس کو سن رہی ہے۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ اب کیا ہو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، لیکن سمجھنا چاہیں تو۔ دوسری اس کو ساتھ ہی اس پارٹ 2 میں یہ بتا دیں کہ دجال کا لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متبادل لفظ آئے ہیں یاجوج ماجوج اور دابۃ الارض، جس کو مفسرین، کچھ مفسرین، سارے نہیں، ہمارے سارے مفسرین تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو اشارہ کیا ہے کہ یہ مطلب اسی کی طرف، جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اذا فتح تو یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، ابل پڑیں گے، اور وعدہ برحق اور وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ دعوت الارض کے بارے میں بھی ایک مسلمانوں کے لیے تنبیہ آئی ہے۔ دعوت الارض کا مطلب ہے زمین سے پیدا ہونے والا جانور، کہ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا،
کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے یاجوج ماجوج، یہ ایک لمبی ریسرچ، لمبی بحث ہے کہ یاجوج ماجوج مفسرین نے ان کو ڈھونڈ نکالا کہ وہ، اور جو ذوالقرنین کا قصہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیا، وہ ذوالقرنین کون سا بادشاہ تھا، جس میں موسٹلی یہی ہے کہ وہ خسرو اول تھا جو قبل مسیح ہوا ہے، وہ ایک دیندار بادشاہ تھا۔ تو یہ ایک علیحدہ سے مطلب کہ ٹاپک ہے۔ تو یہ صورتحال، اب ایک اور روایت ہے جس کو ہم اس کا ذکر ادھر کر دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر وہ وہاں دو مقامات ہوں گے جہاں دجال اپنا تسلط قائم نہ کر سکے گا، اگرچہ وہ ان پر قابض ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وہ ان کی طرف رخ کرے گا تو اسے شمشیر بدست فرشتے ان کی حفاظت کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی مہربانی سے مکہ مدینہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اس پہ غور کریں کہ مسلمان اس قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو افاقی اور یدبر الامر من السماء الی الارض تبارک اللہ بیدہ الملک، تو وہ حفاظت فرمائیں گے جس کی چاہیں فرمائیں۔ تو مسلمان اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو دجال سے بچا سکیں، اور وہ جو دجالی قومیں ہیں وہ اس کو کوشش بھی کر رہی ہیں، اس وقت بھی کر رہی ہیں اور کریں گی بھی، جیسے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کا وہ ہونے کو ہے، تو وہ ان کو الاؤ بھی کیا گیا ہے، وہ ادھر وزٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اسرائیل بھی اس میں انہی کا ساتھی ہے، اس میں شامل ہے یورپی اقوام کا، اور وہ اس کے تو روایت میں ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے مکہ مدینہ کی، ادروائز وہ دجال کوشش کرے گا لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ باقی ساری زمین پہ ان کا تسلط ہوگا، آج ہے بھی، جو مطلب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کسی پہ کسی نہ کسی شکل میں ان کا تسلط ہے، ان کا حکم چلتا ہے، ان کی پالیسی چلتی ہے، اور انہی کے جو طرز حکمرانی ہیں وہی چلتے ہیں، جو ان کے فائدے میں ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، جو نہیں ہیں وہ اسے روکا جاتا ہے۔ اکنامک تسلط ہے، پوری دنیا کو فیڈ کر رہے ہیں، ان کو لوننگ کر رہے ہیں، ان کو سارا اس وقت یہ حالات ہمارے ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، ایون پاکستان، سری لنکا یا اور دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، تو یہ حالات ہیں۔ اس پہ سب کے لیے ہے کہ غور و فکر و تدبر۔ علامہ اقبال پہ ہم انشاءاللہ پھر یاد آ جاتے ہیں وہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پابند۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں غور و فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دجال کو، مسیح دجال کو، یاجوج ماجوج کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فتنے سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔